کہ اب جو موجودہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے جس کے حوالے سے اب پاکستان میں ایک بڑی تعداد کے اندر جو ینگسٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان سے جو ہے وہ ان کو میسج کر دیا گیا ہے، جو فری لانسرز تھے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور پاکستان میں وفاقی حکومت یہ موقف اپناتی ہے کہ یہ تو وی پی این کی وجہ سے ہوا ہے، فائر وال والا تو چکر ہی نہیں ہے. پھر یہ فائر وال کا گھورک دھندا کیا ہے؟ بیسکلی دیکھیں 30 ارب لگا کے نا ہم نے پہلے تو پاکستان میں فائر وال وی پی این کے فروغ کا کام کیا ہے، اور اس کے بعد اب وی پی این کا فروغ جو ہے وہ اس سے بھی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ روک رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے 1 ڈیڑھ پونے 2 سال میں ہمارے پاس جتنا کچھ سوشل میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا ہوتا رہا، جتنا عوام میں اشتعال کی کوشش کی جاتی رہی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن کیسے اس کے جو باقی آسپیکٹس ہیں اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اب یوتھ ہے، آپ کی بہت بڑی جنریشن کا ایک تعلق جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ڈگریز کو چھوڑ کے وہ اس طرف آئیں، وہ ڈیکوڈنگ کے اور دیگر کورسز کی طرف جائیں، اور کورسز کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو بڑھائیں. اور یہ ایک دکان کا والا تو کام ہے نہیں کہ چلیں آج اگر سامان ان کا بکا نہیں تو کل بک جائے گا. اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کر کے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کے ساتھ اپنے کوئی معاملات کر رہے ہیں، کوئی لین دین کا کوئی کاروباری سسٹم یا جو کچھ آپ سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ دھیان میں رکھیے کہ وہاں پر انٹرنیٹ سلو ہے، آپ کا کام رک سکتا ہے. تو یہ باقاعدہ کچھ ویب سائٹس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. اور پاکستان میں 30 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے. 80 ارب تک جائے گا یہ جو کہ بتایا جا رہا ہے. 80 ارب تک یہ نقصان جائے گا ڈالرز میں جو آپ کے پیمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنے مزے کا خیز بیانات اگر حکومت کی طرف سے آتے ہیں. آج میں سن رہی تھی شزا فاطمہ صاحبہ کو، اور جو انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں، اس کے بعد میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ان سے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے پہلے بھی مجھے یہی بتایا تھا، آج بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر آپ فائر وال لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہم مرہون منت ہیں دوسری ویب سائٹس کے. یعنی اگر ہم فیس بک سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم فیس بک کی مرہون منت ہی ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. ہم فائر وال لگا کے صرف ہمیں ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم آئی ڈیز کو بآسانی ٹریک کر سکیں گے، ہمیں لوکیشن پتہ چل سکے گی. اس کے علاوہ کانٹینٹ ہٹانا ہے نہیں ہٹانا وہ بھی فیس بک کی مرہون منت ہی ہوگا. یعنی اس کا ایک پروسیس ہے، ہمیں اس تھرڈ پارٹی کے پاس جانا ہوگا، وہاں پہ کمپلین کرنا ہوگا. ہٹانا ہے تو وہ ٹویٹر سے ہی ہم اس کے ہی مرہون منت ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ آتے ہیں اور آ کے اس طرح کے مزے کا خیز بیانات دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت تمام ان اسٹیک ہولڈرز کو لے کر بیٹھتی، ان سے ڈسکس کرتی. اس کے بعد آپ کو بالکل کرنا چاہیے. آپ چائنیز ماڈل کی آپ نے غالباً آغاز میں بھی یہ بات کی تھی، ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ان کے اپنے جتنے بھی انہوں نے سافٹ ویئرز کو بین کیا ہوا ہے، ان کے اپنے سافٹ ویئرز وہاں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں، اسی طرح سے اگر آپ دبئی چلے جائیں، وہاں پر بہت ساری چیزوں پر پابندیاں ہیں لیکن ان کے اپنے سافٹ ویئرز موجود ہیں. تو یہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں آلٹرنیٹیو سافٹ ویئرز موجود ہیں. تو یہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان سے بات کرتے، اور پھر اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار. اور اس سے بہت اچھی چیز یہ ہوتی کہ آپ کے پاس بڑے بڑے آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو یقیناً سولوشن دیتے. لیکن بغیر آپ نے ان سے پوچھے، بغیر ان سے جانے آپ نے کر دیا. اور اگر مجھے اجازت دیں ذوق صاحب، 1 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی پلیز، کیونکہ آپ بریک سے پہلے غالباً آپ نے اظہار تفنن میں ہی شرمیلا صاحبہ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اس میں آپ نے ٹک ٹاک کا لفظ استعمال کیا تھا. تو میں اپنا اعتراض اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہ ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں، شرمیلا صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ کی چیئر پر بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ہزاروں ایسی خواتین ہیں جو چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس ملک میں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے ہمیں سروائیو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کسی بھی خاتون کو کہیں پر بھی بیٹھی ہوئی ہو، اس کو باقاعدہ طور پر ایک نام دے دینا، جیسے کل ہوا پرسوں ہوا کہ اقبال آفریدی صاحب انہوں نے خاتون کے کپڑوں کے اوپر سوال اٹھا دیا. اس طرح سے میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے لیے دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر کبھی ان کے کپڑوں پہ بات ہوتی ہے، کبھی ان کے جوتوں پہ بات ہوتی ہے، کبھی ان کو ٹک ٹاک
وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے تو یہ بیسکلی ان کو نہیں کہا جاتا, ان کو خاتون ہونے کی وجہ سے میں اس کا جواب میں اس کا جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں. میں صرف اپنا ایک اعتراض ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے ہمیں ورک پلیس کو, چاہے ایک وزیر اعلیٰ ہو, چاہے ایک ریسیپشن کی چیئر پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہو, خواتین کے لیے ہمیں اس ماحول کو جو ہے نا وہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. آپ جیسے قابل لوگ اگر ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے بالکل میری عرض سن لیجیے گا, آگے جانا ہے مجھے. میں کیا کچھ بدل جائے گا اس کورٹ مارشل کے بعد پاکستان کے اندر؟ دیکھیے جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ابھی بھی مداخلت ہوتی ہے, تو اس بات کا جواب آپ کو ابھی نہیں, اس بات کا جواب اس وقت جب جو موجودہ حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں گے, تو اس وقت اس بات کا جواب آپ کو یقیناً مل جائے گا. کیونکہ ہم نے یہی, ہماری تاریخ رہی ہے اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس وقت آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ سہولت کاری کے بھی اور مداخلت کے بھی ہر طرح کے مزے لیتے ہیں, لیکن جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو کیونکہ اس وقت پھر وہ سروسز آپ کے لیے نہیں مہیا ہوتی ہیں, تو پھر اس وقت آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مداخلت کی جاتی تھی یا کس طرح سے سہولت کاری کی جاتی تھی. حکومت کے لوگوں سے میں پچھلے کچھ دنوں سے پرسنل میٹنگز ہوں یا پروگرامز بھی ہوں, تو میں 2 سوال کرتی ہوں بڑے اہم, اور ان سے بار بار میں یہ پوچھتی ہوں کہ ایک تو آپ جو سہولت کاری کی بات کرتے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, تو کیا وہ سہولت کاری اب بھی موجود ہے؟ تو اس پہ حکومت کے لوگوں کا, خاص طور پہ PMLN کے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اس سہولت کاری کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آج بھی حکومت کے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ سہولت کاری کو ختم کرنا اتنا آسان ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. پروگرام کا وقت پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. کرن ناز صاحبہ, یہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے یہ عمران خان سے جڑتا ہے. عمران خان کے حوالے سے PMLN تنقید کرتی تھی کہ وہ زیادہ تر ہمیں سوشل پلیٹ فارمز پر ہی نظر آتے ہیں اور وہ ڈیجیٹلی ان کے ووٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر مریم نواز نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ بالکل میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز میری آتی ہیں, میرے جو لوگ ہیں یا میری حکومت ہے وہ لگاتی ہے, اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے, ہم کام دکھاتے ہیں اپنا. تو اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ کیا آپ بھی سوشلی اتنے اسٹرانگ ہیں. میں شملہ فاروقی صاحبہ سے اب بات کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا شملہ صاحبہ, یہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک خواب ہے اور پوری دنیا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہی ہے, ڈیجیٹلی اپنے ملک کو اسٹرانگ کر رہی ہے اور اب آگے فیوچر بھی اسی چیز کا دیکھا جا رہا ہے. تو پاکستان کا یہ ڈریم کیسے پورا ہوگا اگر اس قسم کے بیریئرز لگا دیے جائیں گے؟ تو دیکھیے احمد صاحب, 2-3 چیزیں جس طرح کرن نے ابھی بات کی ہے کہ دیگر ممالک کے اندر اپنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومتیں جو ہیں وہ انفارمیشن کو سیو کرتی ہیں اور ہیٹ سپیچ ہو یا ایسے کوئی اینٹی ان کے ملک کے خلاف کوئی بات جاری ہو تو اس کو وہ بلاک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یو ہیو ٹو کم آؤٹ کلین. پھر آپ کھل کے بات کریں, قوم کو اعتماد کے اندر لیں, بتائیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں, اتنا وقت لگے گا, 10 دن لگیں گے, 12 دن لگیں گے, اس کے بعد یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. دیکھیے ہمارے ملک میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم چائنا کو دیکھیں, دیگر ممالک کو دیکھیں, کوریا کو دیکھیں, ہمارے ملک میں پھر بھی بہت خاطر خواہ آزادی ہے جو کہ اب کرب ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, بلکہ تیزی سے میں یہ کہوں گی. لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری, کیونکہ قوم کو آپ شش و پنج میں نہیں رکھ سکتے. جی VPN کی وجہ سے جی انٹرنیٹ سلو ہو گیا, جی فلاں ہو رہا ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. جب آپ ایک ابہام کریٹ کرتے ہیں نا, اور when you are not honest with the public, تو پھر وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھتا جاتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. یہ ختم کر دیں. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ کو ختم کریں یا کوئی چیز جو آپ کے ملک کی سالمیت کے خلاف جا رہی ہے اس کو کرب کریں, کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک گھر جلانے کے چکر میں, اس کو ختم کرنے کے چکر میں پورا کا پورا جنگل جلا دیں. ڈونٹ ڈو دس.